السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ آج فروری کی 20 تاریخ اور رمضان کی 2۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے جو بورڈ آف پیس کی میٹنگ ہوئی ہے واشنگٹن ڈی سی میں کل رات، اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جو ایران پر حملے کی ایک امریکی کارروائی کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ تو اگر ہم پہلے بورڈ آف پیس کی بات کر لیں تو تقریباً 47 ممالک کے نمائندوں نے اس میں شرکت کی ہے، اور اس میں لیکن جو بڑے اہم نمائندے تھے یونائٹڈ نیشنز کے، روس ہے، چین ہے، یو کے ہے، فرانس ہے، انہوں نے شرکت نہیں کی۔ چاروں کے پاس ویٹو پاور ہے، اور 5 ویٹو پاورز ہیں پوری دنیا میں۔ یونائٹڈ نیشنز میں 1 امریکہ ہے اور 4 دوسرے، تو 4 دوسروں نے شرکت نہیں کی، صرف امریکہ نے کی ہے۔ اور اس کو متبادل کہا جا رہا ہے یونائٹڈ نیشنز کا، جس کے بارے میں ابھی تک کوئی واضح بات تو نہیں آ سکی، لیکن بہرحال اس کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ بورڈ آف پیس کو اس لیے بنایا گیا کہ یونائٹڈ نیشنز کی اہمیت ختم ہو چکی ہے اور مزید شاید ہو جائے آنے والے دنوں میں۔ اور اس کے علاوہ اس میں یورپین یونین کے نمائندوں کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی، وہ نہیں آئے۔ بہت سارے مغربی اخبارات اور میڈیا اس کو کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ بھی بلائے گئے ہیں ان کا تعلق ان حکومتوں سے ہے جہاں پہ اپنے لوگوں کے بارے میں وہ بڑی سخت حکومتیں ہیں، اتھارٹیرینس لوگ اس میں یہاں پہ آئے ہیں، ٹائرنٹس آئے ہیں، اور جو سختی سے حکومت کرنے والے حکمران ہیں وہ صرف انہوں نے اٹینڈ کی ہے یہ میٹنگ، جو کہ کسی حد تک درست بھی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے علاوہ پوری دنیا میں کون سی ایسی حکومتیں ہیں، کون سے ممالک ہیں جہاں پہ سختی سے حکومت نہیں ہو رہی۔ اب تو وہ بات رہی نہیں جمہوریت کی، انسانی حقوق کی، اور اگر جہاں پہ ہے بھی وہاں پہ اس پہ ڈاؤٹس بہت زیادہ ہو گئے ہیں ایپسٹین سکینڈل آنے کے بعد، کہ پوری دنیا کا نظام جو مغرب چلا رہا تھا وہ کس طریقے سے چلا رہا تھا، اور اس کے پیچھے اثر کون لوگ تھے، پیسہ کن کا تھا اور طاقت کن کی تھی۔ خیر، یہ اس میں اگر ہم اس پہ آگے چلیں تو اس میں $10 بلین کمٹ کیے ہیں امریکہ نے، اور $7 بلین دوسرے ممالک نے کمٹ کیے ہیں، اور اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشنز کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی $1.5 سے $2 بلین کے درمیان رقم اس میں کنٹریبیوٹ کرے گا دوسرے ممالک سے لے کے۔ پاکستان نے اس میں کوئی پیسہ نہیں دیا، اور نہ صرف یہ کہ پاکستان نے اس میں کوئی پیسہ نہیں دیا، لیکن میں نے کل تقریر سنی بہت غور سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اور اس میں نے جو چیزیں نوٹ کی وہ ظاہر ہے بہت ساری باتیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ درست لگ رہی ہیں جو میڈیا کہہ رہا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی اس پہ تنقید جاری ہے کہ پاکستان فلسطین کے اس کاز پہ امریکہ کے اس بورڈ کا حصہ کیوں ہے، جبکہ امریکہ نے ہمیشہ فلسطینیوں کے خلاف اور اسرائیل کی سپورٹ میں اپنی پالیسیز بنائی ہیں۔ لیکن کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو شاید عام عوام کو پتہ نہیں ہوتی، اور امریکہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طرح ان کا طرز حکومت ہے، اس میں بعض باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ اسرائیل بھی بہت زیادہ خطے میں ایک اتنا طاقتور ملک بن جائے کہ پھر اس کو کنٹرول کرنا ممکن نہ رہے، اس لیے وہ متبادل قوتوں کو وہاں پہ کھڑا کرنا چاہ رہا ہے، یا وہ اگر متبادل قوتیں وہاں کھڑا ہونے کی کوشش کر رہی ہیں تو وہ ان کو اپوز بھی نہیں کر رہا، جس میں ظاہر ہے سعودی عربیہ ہے، ترکی ہے اور پاکستان ہے، ایجپٹ کا نام بھی اس میں لیا جا رہا ہے۔ تو ان حالات میں مڈل ایسٹ بہت اہم ہے کہ کیا وہاں پہ صرف اسی راستے پہ چلا جائے جو مستقبل میں جو راستہ تھا، جو روایتی راستہ ہے، جس میں آپ اپوز تو کرتے ہیں اسرائیل کو، لیکن عملی طور پہ کوئی کام آج تک نہ ہی عرب ورلڈ کر سکا، نہ ہی مسلم امہ کر سکی، جس میں فلسطینیوں کو کچھ ریلیف ملے، ان کے اندر خوشحالی آئے، ان کے بچے جنگ کے بغیر بڑے ہوں، جوان ہوں۔ تو یہ جو ایک فلسطین کی قوم کو بالکل تباہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں نفسیاتی طور پہ، مالیاتی طور پہ اور ایک قوم کے طور پہ، اور ان کو مسلسل کئی نسلوں سے ایک مہاجر بن کر زندگی دوسرے ممالک میں رہنا پڑتی ہے جہاں پہ ان کو پہلے درجے کے شہری بھی تسلیم نہیں کیا جاتا۔ تو کیا یہ بہتر ہے، یا یہ بہتر ہے کہ انہیں کچھ عرصے کے لیے ریلیف پرووائڈ کیا جائے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑے ہو سکے، اور مسلم امہ بھی کسی ایسی پوزیشن میں آ سکے جہاں پہ وہ اپنے جو انٹرسٹ ہیں اور اپنے جو رائٹس ہیں، خاص طور پہ فلسطینیوں کے رائٹس، ان کو انشور کرنے کی کوشش کر سکے، اور فلسطین کا قیام، ریاست کا قیام عمل میں آ سکے، جو اب تک ممکن نہیں ہو سکا اس پالیسی سے جس کو آج بھی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، جو بورڈ آف پیس کو اپوز کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک 2 ویوز ہیں، اس پہ کون سا ویو درست ہے یہ وقت بتائے گا، کیونکہ جتنا کچھ ماضی میں ہو چکا ہے اور جو کانسپریسی تھیوریز بتائی جاتی تھی اور اب وہ نکلی ہیں وہ تو سچ ثابت ہو رہی ہیں، اور اس میں یہ بات سچ ہے کہ اسرائیل
اس وقت پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے امریکہ کے ذریعے، اور پیسہ جو ہے دنیا میں جتنی طاقت ہے وہ اور جن لوگوں کے پاس ہے ان لوگوں کو اسرائیل کنٹرول کر رہا ہے۔ اس کنٹرول سے نکلنے کے لیے خالی نعرے، بڑکیں، باتیں کرنا اور اپنے ہی ملکوں میں، اپنے ہی شہروں پہ، اپنی سڑکوں پہ مظاہرے کرنا اور اپنی املاک کو آگ لگا کے راکھ کر دینا، اپنے لوگوں کو مار دینا، اس سے تو ذرا فلسطین کے کاز کو کوئی فائدہ آج تک نہیں پہنچا۔ تو لیٹس سی کہ اس راستے پہ چل کے کیا پہنچتے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا جو تقریر میں نے سنی ہے اس میں سب سے زیادہ وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے غزہ کے مسئلے کے بعد، کیونکہ اس پہ یہ بورڈ بنا ہے، دیا ہے تو وہ پاکستان کو دیا، پاکستان کے بارے میں بات کرنے کو دیا ہے۔ اس نے پرائم منسٹر شہباز شریف کی بات کی ہے، اس نے فیلڈ مارشل آصف منیر کی بات کی ہے، بہت تعریفیں کی ہیں ان کو گریٹ لیڈرز کہا ہے، اچھے حکمران کہا ہے، اور فیلڈ مارشل کو انہوں نے بہت ٹف اور فائٹر جنرل کا خطاب بھی دیا ہے، اور بھی بہت سارے خطاب وہ دے چکے ہیں۔ تو یہ اٹ شوز کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مائنڈ پہ پاکستان اکثر ہوتا ہے۔ یہ ڈپلومیٹیکلی پاکستان کے لیے اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پاکستان اور پاکستان کے عوام کے مفادات کو یہ کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ اگر if we are on his mind, if Pakistan is on Trump's mind، اس کو ہم کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ پوری قوم کے لیے اور پاکستان کے ملک کے لیے اس میں سے بہتری کوئی نظر آئے؟ ابھی تک ہمیں کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا، خبر نہیں آئی، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسی تقریر میں کہا، پرائم منسٹر شہباز شریف کو ایڈریس کرتے ہوئے، کہ آپ نے بہت کچھ اپنی باتیں منوا لی، جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے اپنی بہت ساری باتیں منوا لی ہیں پاکستان کو، نے کہا۔ تو اس کا مطلب پاکستان کوئی اچھی ڈیل حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے، لیکن ایک اس میں چیز خیال جس کا رکھنا پڑے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ باتوں کو ایگزیجریٹ بہت کرتے ہیں۔ تو کیا پتا وہ جو پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں کہ پاکستان نے اپنے مفاد کے لیے بہت کچھ حاصل کیا، اپنی شرائط منوائی ہیں، وہ ہیں کیا؟ تبھی پتہ چلے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، پاکستان کے فائدے میں ہے، یا پھر ابھی بھی وہ تعریفیں کر کے اپنا کام نکلوا رہے ہیں۔ لیکن ظاہر یہی ہو رہا ہے کہ کیونکہ پاکستان نے، جیسے کہ اس میں ہوا، پاکستان نے ابھی تک اپنی فوج کمٹ نہیں کی اور غزہ بھیجنے کے لیے، اور اگر کمٹ کی بھی ہے تو وہ ابھی پبلک نہیں ہوئی، اور ظاہر ہے پبلک نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی کچھ شرائط ہیں، اگر وہ شرائط مانی جائیں گی تو ہی پاکستان کی کمٹمنٹ کا اظہار ہوگا۔ اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو انڈونیشیا کا نام منشن کیا گیا، قازقستان کا کیا گیا، مصر کا کیا گیا، موروکو، البینیا، کوسوو، یہ ہیں وہ ممالک جنہوں نے، سوری ایجپٹ اس میں نہیں ہے، یہ ہیں وہ ممالک جنہوں نے اپنی فوجوں کو کمٹ کیا ہے غزہ کے لیے، وہاں پہ جائیں گی۔ پاکستان کا نام اس میں نہیں ہے، لیکن مصر اور اردن کا نام ان ممالک میں ہے جو وہاں کی پولیس کو، غزہ کی پولیس کو تربیت دیں گے، اور پاکستان کا نام اس میں بھی نہیں ہے۔ تو پاکستان نے ابھی تک نہ فوج کمٹ کی ہے، نہ وہاں کی پولیس کو تربیت دینے کی ابھی تک بات کی۔ دونوں کام پاکستان نے بوسنیا میں، کوسوو میں کیے تھے، اور اس میں بوسنیا ابھی تک پاکستان کا احسان مند ہے، بہت عزت ہے پاکستان کی کوسوو میں بھی اور بوسنیا میں بھی، اور وہ یونائٹڈ نیشنز کے انڈر ہوا تھا۔ اس میں بھی یونائٹڈ نیشنز کا رول تو ہے کیونکہ اپروو کیا انہوں نے بورڈ آف پیس کو، لیکن اس میں ظاہر ہے انفلوئنس تو ٹرمپ کا ہوگا جو چیئرمین ہے اس بورڈ کے۔ اور اس میں یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے، اس کے جو فوج ہوگی وہاں پہ، اس میں امریکی میجر جنرل ہوں گے جو اس کو لیڈ کریں گے، اور پیسہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ کمٹ کر لیا تمام ممالک نے، کچھ ممالک نے، پاکستان نے پیسہ بھی کوئی کمٹ نہیں کیا کیونکہ پاکستان کے پاس تو پیسہ ہے نہیں۔ لیکن اس کے جواب میں آئی ایم ایف شاید پاکستان کو اب اپنی اگلی جو ہماری قسط ہے وہ دے گا، اور پاکستان کا جو نیو یارک میں پی آئی کا ہوٹل ہے روزویلٹ، اس کے بارے میں ایک معاہدہ ہوا ہے کہ اس کو ایک جوائنٹ کمپنی، جوائنٹ پروجیکٹ کے طور پہ پاکستان اور امریکہ کی کمپنی وہ مل کے اس کو رینوویٹ کریں گے، اس کو بہتر کریں گے اور اس کو دوبارہ مارکیٹ کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ کیا کیا پاکستان نے منوائی ہے بات، شاید کیا منوائی ہے اپنی فوج بھیجنے کے لیے، فوج بھیجنی ہے تو کتنی بھیجنی ہے، اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا اور کس کی کمانڈ میں وہ ہوگی، یہ ساری چیزیں آنے والے کچھ دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن ابھی تک تو نہیں ہے۔ اس میں ایشو یہ ہے کہ انڈیا اور اسرائیل پاکستان کے رول کے کافی مخالف ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ پاکستان کا رول اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں ہم دوسرے اپنے اس کی طرف کہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان اس وقت ایک جنگی کیفیت ہے، اور بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ
چند گھنٹے مطلب 24 گھنٹوں کے اندر ویکینڈ کے اوپر بھی امریکہ ایک حملہ کر سکتا ہے، اور ویکینڈ آج شروع ہو چکا ہے پاکستان میں، تو جمعے کا دن شام کو مطلب 12 گھنٹے بعد ویکینڈ کا آغاز ہوگا، اور امریکہ میں 24 گھنٹے بعد ہوگا. تو کیا ایران پر ایک اور حملہ ہوگا؟ اور اگر حملہ ہوا تو اس سے خطرہ یہ ہے، خطرہ نہیں بلکہ یقین ہے کہ تیل کی قیمتیں بہت بڑھ جائیں گی پوری دنیا میں، ایک نیا بحران آئے گا، ڈالر کی قیمت کم ہونے کا خطرہ ہے، اور جو فائنینشیل سسٹم ہے پوری دنیا کا جو چل رہا ہے اس کے لیے کافی رسک فیکٹرز اب ہیں آنے والے دنوں میں. نہ صرف یہ کہ ویکینڈ پہ حملہ ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے وہ ایک چھوٹا حملہ جسے کہا جا رہا ہے، تاکہ ایران کو مزید دباؤ میں لایا جائے. لیکن ایک بڑا حملہ اگلے 10 دنوں تک متوقع ہے، اور اس سے پہلے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کچھ بات چیت بھی ہوگی. لیکن ابھی تک کی انڈیکیشن جو ہیں وہ یہی ہیں کہ امریکہ نے بلڈ اپ بہت زیادہ کیا ہوا ہے، اور اس کے تقریباً 50 فائٹر جیٹس F-22 اس میں شامل ہیں، F-35 شامل ہیں، اور 150 ویپن لیڈن ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ جو اسلحے سے بھرے ہوئے 150 جہاز ہیں وہ خطے میں پہنچ چکے ہیں. 35 وارشپس جو ان کے بحری جہاز ہیں اور جنگی جہاز ہیں وہ، اور اس کے علاوہ 2 ایئر کرافٹ کیریئرز اس کے علاوہ ہیں جو امریکہ کے اس خطے میں پہنچ چکے ہیں. نیوکلیر سب مرین پہنچ چکی ہیں، اور گراؤنڈ ٹروپس 50,000 امریکہ کے وہ بھی اس خطے میں پہنچ چکے ہیں. تو جتنا بلڈ اپ ہے، یہ اتنا بلڈ اپ جو عراق پر حملہ ہوا تھا 2004 میں امریکہ نے کیا تھا، 9/11 کے بعد پہلے افغانستان پہ حملہ کیا، پھر عراق پہ حملہ کیا 2004 میں. تو اس وقت جتنا بلڈ اپ تھا، جس میں پھر صدام حسین کو شکست ہوئی، پکڑے گئے اور پھر ان کو پھانسی دی گئی، تو وہ اتنا ہی بلڈ اپ ہے. فرق اتنا ہے کہ عراق چھوٹا ملک ہے، ایران بڑا ملک ہے، اور اس وقت روس اور چین جو ہیں وہ ایران ان کے لیے بہت اہم ہے دوسرے ممالک کی نسبت. تو وہ برکس کا ممبر بھی ہے. تو کیا روس اور چین مدد کو آئیں گے؟ اس کا تو ابھی کہا نہیں جا سکتا، لیکن ایران نے اپنی بحری مشقیں کی ہیں پچھلے 2 دنوں میں، اور اس پہ روس بھی شامل ہے اور چین بھی شامل ہے اور انڈیا بھی شامل ہے. تو اس میں ان کی ایک روٹین کی مشقیں ہوتی ہیں وہ انہوں نے کی ہیں، اور انہوں نے اپنا مسل شو کیا کہ ہم تیار ہیں اگر امریکہ حملہ کرتا ہے. اور ایران نے بہت واضح طور پہ یہ کہہ دیا کہ اگر امریکہ حملہ کرے گا تو ایران جوابی طور پہ حملہ کرے گا امریکہ کی ان بیسس پہ جو اس خطے میں موجود ہیں. اور ایران نے یونائٹڈ نیشنز کو بھی انفارم کر دیا کہ اگر ہم پہ حملہ ہوا تو ہم پہ حملہ ہونے کا بہت خطرہ ہے، اور ہم اس کا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تیل کی قیمتیں پوری دنیا میں اوپر جائیں گی، بحران آئے گا ایک تیل کا، اور پھر اس کے بعد ڈالر کی قیمت گرنے کا بھی خطرہ ہے. ایک پورا جو فائنینشیل نظام چل رہا ہے اس کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. اور ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ شاید امریکہ یہی چاہتا ہے کہ اس نظام کو نقصان پہنچے اور نیا ورلڈ آرڈر، نیا فائنینشیل آرڈر بھی انٹروڈیوس کروایا جائے اسی بحران کے دوران. اس کے خد و خال کیا ہوں گے اس کا بہت زیادہ اس کے بارے میں اطلاعات نہیں ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ کم از کم جو کرپٹو کرنسی ہے، جو بٹ کوائنز ہیں، ان کی طرف شاید آن لائن جو ایک ڈیجیٹل کرنسی جو ہے اس کا رول شاید بڑھ جائے گا. اور اس میں امریکہ نے اس نئے فائنینشیل آرڈر کے لیے یا جو نقصان ہوگا امریکہ کو اور دوسرے ممالک کو، اور جو جنگ ہوگی اگر، اور اس میں جو پیسہ استعمال ہوگا، اور پھر اس کے علاوہ جو بینکوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اگر تیل کی قیمتیں اوپر گئیں اور ڈالر کی پرائسز نیچے گئیں تو اس سے ظاہر ہے بینکس سب سے زیادہ پریشر میں آئیں گے. تو امریکہ کی حکومت نے $18 بلین آلریڈی انجیکٹ کر دیے ہیں بینکنگ سیکٹر میں، تاکہ کسی بھی قسم کے ایک جھٹکے سے یہ بینکس اور سسٹم جو ہے وہ بالکل ہی کولیپس نہ کر جائے اور کچھ نہ کچھ وہ چلتا رہے. تو یہ صورتحال، تو اگلے آنے والے دن بڑے اہم اور رسکی ہیں. آئی ہوپ کہ رمضان خیریت سے گزرے. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.